فقال الله عز وجل يا ملائكة وسكان السماوات إني ما أخلق السمع مبني ولا أرض مبني ولا قمر مبني ولا شمس مبني ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل أهل بيت النبوة وأهل الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي نحبط الأرض أكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي لا يخلق السلام يخصك بالكفية والإكرام يقول لك وعزة الجلال إني ما خلق سمعا مبني ولا أرض مبني ولا قمر مبني ولا شمس مبني ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لحجة محبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فأتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام من وحي الله نعم قد أذنت لك. فذكر جبرائيل ما تحت الكساء فقال لي أبي الله قد هو عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على من مال بيوتنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واستقال برسالة نجيا ما ذكر قبلون هذا في المحكم وآخر أهل الأرض في جمع من شيخ المحبين إلا ونزلت لهم رحمة وحفظت بهم الملائكة واستغفرت إلا يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله كنا وفاق شيئة ربي الكعبة ما ذكر خبرون هذا في محافل أهل الأرض في جمع من شر محبين وفيهم مغموم إلا فرج الله حما ولا مغموم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقال الله حاجتا. فقال علي عليه السلام إذا والله كنت رسولكم كذلك شيئا قال وسليت بكم والآخرة ورفعي الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ وبرکاتہ. آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں حسین ڈے منانے کے لیے. اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو ہم ہمارے وقت کے امام کو یاد کر کے دعائے حجت پڑھیں گے. اے مظہر حق ہم دست دعا عرصے سے بچھائے بیٹھے ہیں. اے مظہر حق ہم دست دعا عرصے سے بچھائے بیٹھے ہیں. بےتاب نگاہیں اے مولا راستے پہ بچھائے بیٹھے ہیں. اے حجت حق اب آ بھی جا اے فضل خدا اب دیر نہ کر. اے حجت حق اب آ بھی جا اے فضل خدا اب دیر نہ کر. آنکھوں کا وضو اشکوں میں لیے ہم آس لگائے بیٹھے ہیں. اس کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں مدرسہ کے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ آگے آئے اور ہمارے لیے دعائے حجت پڑھیں. پر محمد و آل محمد صلوات. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. محمد وہ ہے جسے ساری خدائی سلام کرے. محمد وہ ہے جسے ساری خدائی سلام کرے. علی وہ ایک آقا جس کا احترام کرے. فاطمہ وہ ہے جس کا استقبال نبیوں کا امام کرے. حسن وہ ہے خدا جنت جس کے نام کرے. حسین وہ ہے جو سر کٹا کر بھی تلاوت سر عام کرے.
حسین وہ ہے جو سر کٹا کر بھی تلاوت سر عام کرے، میرا محبوب کا گھرانہ وہ ہے جس کی تعریف سارا قرآن کرے۔ اس کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں حسین بھائی کو کہ وہ آگے آئے اور تلاوت سورہ یاسین کرے۔ محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما عند الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أم ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إني الرحمن بالزر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم من بعدهم من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يعطيهم من رسول الله كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا مما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم اتقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا وبعثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهزرون فاليوم لا تظلم نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينظروا من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب وهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد. यूं ही नहीं जहान में चर्चा हुसैन का, यूं ही नहीं जहान में चर्चा हुसैन का, कुछ देख के हुआ है जमाना हुसैन का। सरदे के दो जहां की हुकूमत खरीद ली, सरदे के दो जहां की हुकूमत खरीद ली, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। अब मैं गुजारिश करूंगा याकत अंकल को कि वो आगे आए और हमें एक मरसिया सुनाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जाते ही खून रो
جھکانا تھا اب ہم بات کرنے والے ہیں اصحاب امام حسین کی۔ اصحاب امام حسین وہ ہیں کہ جن کو معلوم تھا کہ عاشور کے دن وہ شہید ہونے والے ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے امام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ روایت میں ملتا ہے کہ عاشور کی رات امام حسین نے ایک خیمے میں سارے اصحاب کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ آج کی رات ہماری آخری رات ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد چراغ بجھا کے امام نے اجازت دے دی کہ جس کو بھی جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ اگر چراغ کو روشن کرنے کے بعد دیکھا تو کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا، اور اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں، نہ میرے نانا رسول خدا کو ملے اور نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے اور نہ ہی میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے۔ اور اس سے میں گزارش کرتا ہوں مدرسہ اسٹوڈنٹس کو کہ وہ آگے آئے اور ہمیں اصحاب امام حسین کا کردار بتائے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ میں مسلم ناؤ سے جاؤں،
शोहदाए करबला में मेरी सबसे ज़्यादा उम्र है। मैं उन लोगों में से हूँ जिन लोगों ने इमाम हुसैन को कूफा बुलाया था। इमाम हुसैन का साथ देने के लिए मैंने कूफा से छुप कर निकला। 80 साल होने की वजह से मैंने मेरी कमर एक कपड़ा बांधा ताकि मेरी कमर झुक ना जाए। आशूर के दिन मैंने मेरी पूरी कोशिश की और दुश्मनों को हासिल जहन्नम किया। आखिर में मैं शहीद किया गया। I am Nafi bin Hilal and I am one of the few lucky companions of Imam Ali, Imam Hassan and also Imam Hussein. I was the best in shooting arrows from the camp of Imam Hussein. On the day of Ashura, after getting permitted to go and fight, I began shooting my arrows while reciting the Fazail of Imam Ali and finally I got Shaheed. बहुत कम लोग जानते मुझे। मैं अबू हतूफ अंसारी हूँ और मैं दुश्मनान इमाम हुसैन में से था। दुनिया की मोहब्बत से मैं अंधा हो चुका था, मगर जैसे मेरी नज़र इमाम की नूरानी चेहरे पर पड़ी और मेरे कानों में इमाम की हिदायत वाली बातों को सुनी, फिर उसी वक्त मैंने अपने आप को जहन्नुम में पाया। मुझे मालूम हो गया मैं गलत रास्ते पर था। उसके बाद मैंने और मेरे भाई ने जाके इमाम हुसैन से माफ़ी मांगी और हम दोनों ने इमाम के लिए हमारी जान कुर्बान की। I am Bashir bin Umar and I had to take a long journey from Kufa to my beloved Imam. I sincerely loved my Imam and I didn't join my Imam like others who wanted to get power. Even when I heard my son was kidnapped, I didn't flee. On the day of Ashura, I fought bravely until I reached to the high station of getting Shahadat besides my beloved Imam. प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए अब वक्त है एक इंग्लिश की स्पीच का कि जिसमें हम अहमियत नमाज को पहचान सकें करबला के जरिए से। अज़ा का फर्श बिछाओ मगर नमाज के साथ, अज़ा का फर्श बिछाओ मगर नमाज के साथ, वफा की शम्मा जलाओ मगर नमाज के साथ। हमें हुसैन सदा दे रहे हैं मक्तल से, हमें हुसैन सदा दे रहे हैं मक्तल से, हमारी याद मनाओ मगर नमाज के साथ। इसके साथ मैं गुजारिश करता हूँ अली राशिद को कि वो आगे आए और हमें अहमियत नमाज के ऊपर कुछ सुनाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु So Imam Hussein alayhi salam raised his hands towards the heavens and said to him, "You mentioned Salat. May Allah make you among those who pray, who remember Him. Yes, indeed, the time of Salat has reached. Let's request the enemies to stop so that we can pray." And thus Imam Hussein led the prayers in the middle of shooting arrows, and a group of noble companions took their shield and stood in front of the Imam, protecting him while he was praying. Among them were Zuhair bin Qayn and Zayd bin Abdullah al-Hanafi, who were both killed while protecting the Imam alayhi salam as he prayed. It has been narrated historically that hundreds of arrows were shot by the soldiers of Yazid towards the Imam and his companions while they prayed, and at least 30 arrows hit the Imam. Basically, the followers and lovers of Ahlul Bayt often refer themselves as Ansar al-Hussein, meaning supporters of Hussein. But let us be aware that the true supporters of Imam Hussein are the ones that establish the prayers properly and on time. Those who neglect the prayers are not from the supporters of Imam Hussein, and even those who pray but do not attempt to perfect their prayer or are ignorant of the ahkam or laws cannot claim to be from the supporters and followers of Imam Hussein alayhi salam. Unfortunately, nowadays the Muslims do not even make an effort to pray the Salat on time, and tend to postpone and combine their prayers as qada at the end of the day. Karbala teaches us that even if Imam Hussein and his companions were performing one of the greatest deeds, that is the jihad, fighting for the sake of raising the banner of the true and pure Islam, and when the time of prayer came, Salat was a priority of a holy jihad. Unfortunately, it is observed that some believers think
that by engaging in matam or azadari activities on the day of Ashura or Muharram nights, they are relieved and excused from performing their wajib prayers on time. Certainly, it is true that one drop of tear shed for Abu Abdullah and a hand that is raised for matam cannot be affected by hellfire. However, we must understand that certain basic criteria must be fulfilled before we hope and wish for the generous forgiveness and intercession of our imams. Let us not take the intercession for granted and fail to complete our duties. We will certainly please them more by fulfilling our wajibat. We must put more efforts in perfecting our prayers so that we are known as true Muslims and practical followers of the Holy Prophet and the Ahlul Bayt. After all, establishing prayers correctly will lead to the rest of our deeds being accepted. Without prayers, there is no meaning or value to our visitations to Imam, our majalis and our julus for Abu Abdullah. Furthermore, apart from the wajib prayers, Karbala gives us the lesson of mustahab prayers as well. For example, it is narrated that one of the last things Imam Hussein a.s. stated in his will to Bibi Zainab was that she should not forget the Imam in her Salatul Layl, which is commonly known as Namaz al-Shab. This shows us that through Bibi Zainab, Imam Hussein a.s. wanted to give a message to the whole world that the purpose of his struggle on the plains of Karbala was for the sake of establishing a connection and relationship with the Almighty through Salat. Also, we find in the narrations that after the day of Ashura, Bibi Zainab was found praying Namaz al-Shab while sitting instead of standing. And when Imam Zain al-Abidin saw this, asked for the reason, for which she replied that the grief of Ashura had broken her back. From this we learned that even though Bibi Zainab went through many heartbreaking calamities which could break down anybody, mentally, emotionally and physically, she still did not step back from praying Namaz al-Shab, which is not even a wajib prayer. Then what reasons do we have for making our wajib Fajr Salat qada? Finally, I would like to end this talk with a saying from Imam al-Sadiq a.s. where he says, "Those who take prayers lightly will not be worthy of our intercession on the day of judgment." Let us pray to Allah subhanahu wa ta'ala to keep us among those who establish the prayers. Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Our son, Brother Ali Rashid, for a wonderful speech. Indeed, may Allah make us among those who establish prayers. Ilahi Ameen. افضل ہے دو جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے دو جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیہ ہے حسین کی زمانہ حسین کا۔ حسینیت، اس سے میں دعوت دیتا ہوں ذیشان حسین مصران کو کہ وہ آگے آئے اور ہمیں ایک مرثیہ سنائے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کرب و بلا کے حیدر آقا مدد کو آؤ، اے شاہ کے برادر آقا مدد کو آؤ۔ طوفان میں سفینہ اے عاشق سکینہ، طوفان میں سفینہ دی بچا لو آ کر آقا مدد کو آؤ۔ کرب و بلا کے حیدر آقا مدد کو آؤ۔ دنیا بلا رہی ہے قربانی شہیدی، دنیا بلا رہی ہے قربانی شہیدی، اے آشنا سرور آقا مدد
کو آؤ کرب و بلا کے حیدر لے لے کے خوشبو سے پیاسے کھڑے ہوئے ہیں لے لے کے خوشبو سے پیاسے کھڑے ہوئے کر دو عطا سمندر آقا مدد کو آؤ کرب و بلا کے حیدر آقا مدد کو یہ خوب جانتی ہے بازو نہیں ہے پھر بھی یہ خوب جانتی ہے بازو نہیں ہے پھر بھی دنیا کھڑی ہے در پر آقا مدد کو آؤ کرب و بلا کے حیدر آقا مدد کو آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. ہر عزادار کو ماتم سے شفا ملتی ہے ہر عزادار کو ماتم سے شفا ملتی ہے روتا ہے جو مجلسوں میں اسے زہرا کی دعا ملتی ہے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آتے ہیں عزاخانوں میں خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آتے ہیں عزاخانوں میں ہر کسی کو ایسی تقدیر کہاں ملتی ہے. اب وقت ہے ایک حقیقی واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا کہ جو کئی سال پہلے سامرہ میں ہوا تھا. تو میں درخواست کرتا ہوں مدرسہ اسٹوڈنٹس کو کہ وہ آگے آئے اور ہمیں یہ واقعہ دکھائے. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس سال کو محرم کو ہر سال کی طرح منا سکیں اور ان ایام عزا کو اچھی طرح سے منعقد کر سکیں. جہاں پوری دنیا میں ایک جان لیوا وبا پھیلی ہوئی تھی اگر کی بات کرے تو 100 سال پہلے بھی ایسی وبا پھیلی تھی اور جس کا خاتمہ زیادہ عاشورہ کی موجے سے ہوا تھا. ہم بات کر رہے ہیں وہ وقت کی کہ جب آیت اللہ حاج شیخ عبدالکریم حیری کہ جس نے قم کے حوضہ علمیہ کی شروعات کی تھی اور وہ تاب سمرہ میں پڑھ رہے تھے. آیت اللہ حیری فرماتے ہیں کہ وہ جب سمرہ کے حوضہ علمیہ میں پڑھائی کر رہے تھے ایک ایسی وبا پھیلی تھی اس شہر میں جس کے شکار بہت سے لوگ ہوئے تھے. معلوم نہیں میں کیا کروں یہ وبا میرے نواسوں کی جان لے لے گی. میری بیٹی کا شوہر تو اس میں چلا گیا اب یہ 2 بچے ہی اس کا سہارا ہیں. آیت اللہ حیری پھر فرماتے ہیں کہ ایک دن سارے علماء آیت اللہ سید محمد فخری کے گھر جمع ہوئے کہ جو ان کے ٹیچر تھے اور کچھ وقت کے بعد آیت اللہ شیرازی داخل ہوئے. آیت اللہ شیرازی کا مقام بھی کچھ وقت آیت اللہ فخری سے کچھ کم نہیں تھا. وہاں پر پھر سب علماء آپس میں بات کرنے لگے کہ وبا سے کیسے بچا جائے کیونکہ اب تک بہت سی جانیں جا چکی ہے اور اگر ایسی چلتا رہا تو پورا شہر ختم ہو جائے گا. اس بیچ آیت اللہ فخری کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کیا آپ سب مجھے مستحق مانتے ہو؟ میرا آج یہ حکم ہے پورے سامرہ کے شیعوں سے یہ 10 دن تک زیارت عاشورہ کرے اور اس کا ثواب ہدیہ کرے امام زمانہ کی مادر گرامی جناب نرگس خاتون کو اور ان سے درخواست کرے کہ اپنے بیٹے امام علی العصر سے ہمارے لیے مدد طلب کرے. میں یقین کے ساتھ سلامتی دے رہا ہوں اس وبا سے ان لوگوں کو کہ جو زیارت عاشورہ کریں گے کیونکہ یہ زندگی اور موت کا سوال تھا. ساری شیعہ آبادی نے اس حکم پر عمل کیا.
वाक़ियत एक मोजिज़ा हुआ है। 10 दिन तक इस ज़ियारत को पढ़ने के ज़रिए से मेरे नवासे अब बिल्कुल ठीक हो गए। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे नवासे ठीक हो गए। मुझे तो लगा कि मैं अपने नवासों को भी खो दूंगा। या ज़हरा या अबा अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया। तो भाइयों, आज जैसे आपने देखा, ये हकीकी वाक़या था जो समरा में हुआ, जहाँ इस वबा से कई लोगों की जानें जा चुकी थी। ये तो वो कि उलमा की हिदायत के ज़रिए से 10 दिन तक इस अजीम ज़ियारत की तिलावत की और फिर मौजे से वो वबा का खात्मा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सही और सलामत हैं। जितना अल्लाह का शुक्र करे तो कम है, और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम सब ऐसे ही सलामत रहें। नहीं मालूम कि किसकी खुलूस में पड़ी हुई ज़ियारत आशूरा अल्लाह को पसंद आई हो और हम सब यहाँ सलामत हैं, और हम सब हमारे मौलाना साहब को शुक्रगुजार हैं और कि उन्होंने हर रोज़ ज़ियारत आशूरा पर आई है। नमाजों के बाद, मजलिसों के बाद, रमज़ान से लेके अभी तक हर रोज़ पढ़ाते रहें। अल्लाह उनकी इल्म में इजाफा करे और उनकी हर दीनी मुरादों को पूरा करे। इलाही वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुरूर टूट गया कोई मर्तबा न मिला, गुरूर टूट गया कोई मर्तबा न मिला, सितम के बाद कुछ हासिले जफा न मिला। सरे हुसैन में ज़रूरत है तो मौलाना साहब हम आपको कर बुला लेंगे, और मुझे मालूम है कि आप मना भी नहीं करोगे इधर आने के लिए हमारे पास। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मौलाना, आपने ये कोरोना वायरस में भी जो भी हम बोलते थे कि जो हमारा सब मस्जिदें बंद हो गई थी अफ्रीका में, लेकिन आपने वो किया कि हमारी मस्जिद बंद नहीं होगी, हम इधर नमाज पढ़ेंगे और हमारा एक ही मकसद है कि अल्लाह के पास हम आएंगे। ये भी बड़ी बात है। सब मौलवी सब भाग गए थे मस्जिदों से, तो ये भी मौलाना एक वो है कि आप सब आपको मालूम है ना, जब कोरोना का था एक ग्रुप था दार इस्लाम का फेडरेशन का, इसमें कोई दुआ का लिखता भी नहीं था, सिर्फ लिखते थे कि मस्जिद बंद करो, मस्जिद बंद करो, मस्जिद बंद करो। और तुम्हारे उधर लंदन में भी सबको मस्जिद में से मिलती है कोरोना। शुक्रगुजार है मौलाना, आपको इतने अमाल किए और अल्लाह ने लाजिम कबूल भी किया होगा कि रमज़ान में आपने अमाल किए। ज़ियारत आशूरा अभी तक हम लोग पढ़ाते हैं। बहुत आपका शुक्र है मौलाना कि आपने पहले तो हमारा सजाद भाई ने आपको फ़ोन किया और आप हाजिर हो गई इधर, और अभी भी मौलाना आप जा रहे हो, लेकिन आप ये मालूम करो कि ये हमारे आप मेंबर हो गए जमात का। बीजू भाई शुक्रगुजार છું ઇમરાનનો બહુ જ આપેલા તો આટલો પ્રોગ્રામ કર્યો, ફાઇન બચાવનો બધો હું શુક્ર કરું છું કે કેટલો ફાઇન કર્યા ને ઇમરાનને બહુ શુક્ર કરું છું, પણ ઇમરાનભાઈ તો તમને ખબર છે ને આ બધું જેટલો જોઈ રહ્યો છો એ આ મહેનત કરે છે આ છોકરો। સાથે સાથે હું શુક્રગુજાર છું મોહમ્મદ મંજી જે બચાને લેવો, નશકુર સાન પૂજા પક્ષોમાં લેવો, નશકુર સાન। બસ બીજું તો કાંઈ ભાઈ નથી ને હું ઇમરાનભાઈને પૂછ્યું એનો પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો, ચાલુ રાખીએ। जन्नत का चांद अर्श का तारा है हुसैन, जन्नत का चांद अर्श का तारा है हुसैन, डूबे न कभी वो सितारा है हुसैन। ये मोजिज़ा तो दिखाए ज़हरा के लाल का, ये मोजिज़ा तो देखिए ज़हरा के लाल का, हर कौम कह रही है हमारा है हुसैन। इसके साथ मैं दावत देता हूँ बिलाल मुस्लिम मिशन के स्टूडेंट्स को कि वो आगे आए और हमें एक मर्शिया सुनाए। Nachukua nafasi hii kwa kukaribisha wanafunzi wa Bilal Muslim Mission tawi la Bukoba watusomee marshia. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salam salamu imamu sayyidina Husaina kadulumi wa Husaini
Sayyidina Husaina. Msiba uloadhimu leo umetufikia, Ahlu Baiti wanalia, Husaini ameuliwa, kadhuluni wa imamu Sayyidina Husaina, kadhulumi wa imamu Sayyidina Husaina. Siku tatu wanjani na sanda kuvalishwa, na mwili haukuoshwa, mjukuu wa nabia, kadhulumi wa imamu Sayyidina Husaina, kadhulumi wa imamu Sayyidina Husaina. Na nguo walivuliwa na jeshi la Yazidi, hawa ndio madhalimu walomuua Husaina, kadhulumi wa imamu Sayyidina Husaina, kadhulumi wa imamu Sayyidina Husaina. Wanawake na watoto walifanywa mateka, mpaka naye Sukaina gerezani kajifia, kadhulumi wa imamu Sayyidina Husaina, kadhulumi wa imamu Sayyidina Husaina. Kilio kinasikika kutoka gerezani, si mwingine ni Zainabu, Sukaina amejifia, kadhulumi wa imamu Sayyidina Husaina, kadhulumi wa imamu Sayyidina Husaina. Ewe Mtume Hashima, kwako tunashitakia Yazidi anayoyafanya siku hizi za Ashura, kadhulumi wa imamu Sayyidina Husaina, kadhulumi wa imamu Sayyidina Husaina.
Asanteni sana kwa wasia mliosoma na asanteni sana kwa kushiriki na sisi katika Hussein Day hii. आंखों में जागता है सदागम हुसैन का, आंखों में जागता है सदागम हुसैन का, सीने में सांस लेता है मातम हुसैन का। मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। इसके साथ हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से पर पहुंचे हैं, जहां मैं दावत दे रहा हूं हमारे मौलाना साहब को कि वो आगे आए और इमाम हुसैन का मुख्तसर सा जिक्र हमें सुनाए। और आखिर में आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना वक्त हमें दिया और इस प्रोग्राम में रौनक की। अल्लाह आप सबकी दिली मुरादों को पूरा करे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। محمد وآل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد. مختصر سے بیان میں آپ حضرات کے سامنے کچھ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں عرض کرنا ہے، اور اس سے پہلے 2-3 منٹ پرسنلی، چونکہ میں ممبر پہ نہیں ہوں اس لیے مجھے موقع مل گیا، ورنہ ممبر جس کا ہے وہ وہاں پر اسی کا ذکر ہوتا ہے، اپنی پرسنل بات کوئی نہیں ہوتی۔ آپ سبھی حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے محبت دی۔ پچھلے ٹائم میں بھی میں لگ بھگ 13-13.5 سال رہ کے گیا یہاں پر، اور ابھی بھی 7 مہینے سے یہاں پر ہوں، تو جو محبت آپ حضرات نے دی ہے اس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے اور دوسرے مولانا لوگوں کو بھی آپ محبت دیں۔ اس کے علاوہ ایک بات میں یہاں نہیں کر سکا کہ منبر اور محراب پہ جب میں ہوتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، تو وہاں میں نہ کوئی میرا دوست ہوتا ہے، نہ کوئی میرا بھائی ہوتا ہے، نہ کوئی اولاد، اور نہ ہی کوئی دشمن، اور نہ کوئی دوست۔ میرے لیے سب ایمانی بھائی ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بھی میں نے منبر سے عرض کیا ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اور اہل بیت کو کسی کو خوش کرنے یا کسی کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں کہا، اور یہ میرا ایمان جانتا ہے آج تک بھی، اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں یہی رہے گا۔ آپ حضرات میں سے بہت سے بچوں کو میں نے سکھانے کی کوشش کی ہے، جن کو جو سکھایا وہ اللہ قبول کرے، اور میں ریکویسٹ یہ کرتا ہوں اپنے نوجوان بچوں سے کہ وہ دین کو سیریس لیں۔ ایسا نہیں ہے، دین مذاق نہیں ہے، اسے سیریس لینا چاہیے۔ اس کے ارکان ہیں، اس کی چیزیں ہیں، اسپیشلی نماز ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، یا کوئی بھی ہمارا مذہب کا پروگرام ہوتا ہے، اسے سیریسلی سمجھتے ہوئے اسے اٹینڈ کریں اور اس سے سیکھیں گے تو ہمیں بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ جیسا مرتضیٰ بھائی نے عرض کیا ہے کہ سڈنلی میں جمعہ پڑھ کے آیا تھا مسجد سے، اور فون لیا سجاد بھائی کا کہ آپ کو آنا ہے، اور میں نے اسی وقت، محبت ہے مجھے مکتوبہ سے، اسی وقت نہ میں نے کسی سے پوچھا، نہ کسی کو بتایا، نہ کسی سے ایڈوائز کیا، اور میں نے انہیں بول دیا کہ ہاں میں آ جاؤں۔ یہ میری محبت کی دلیل ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ورنہ مولوی جتنے نخرے کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ میں وہ نخرے کرنا نہ جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں، اور کہیں پر کرتے بھی ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہاں کے بارے میں نہیں۔ تو ابھی الحمدللہ آپ دعا کریں خیریت سے گھر تک پہنچ جائیں، اور پھر بھی ہے
کہ اگر میں آ سکتا ہوں تو اسی طریقے سے پھر بھی آپ کی خدمت کے لیے جتنا ممکن ہو سکے میں حاضر ہو سکوں گا۔ آخر میں اپنی پرسنل بات کو اس بات کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ اسپیشلی میں آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں، لیکن زیادہ تر جو مرتضیٰ بھائی نے اور انار بھابھی نے اس 7 مہینے میں میرے کھانے کا دھیان رکھا اور ہر طریقے کی مجھے سپورٹ کی یہاں پر پرسنلی، نہ مجھے کھانے میں کوئی پریشانی ہوئی بغیر فیملی کے، اور نہ ہی مجھے پینے میں پانی میں پریشانی ہوئی ہے یا اور کسی دوائی کے سلسلے میں، ہر وقت دھیان رکھا، تو اس کے لیے میں پرسنلی شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ان دونوں حضرات کو ہمیشہ محبت و پیار کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی جتنی بھی خدمتیں ہیں دین کے بارے میں، مولویوں کے بارے میں، خداوند عالم اسے قبول فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سجاد بھائی کا بھی اگر شکریہ ادا نہ کروں تو ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، انہوں نے بھی میرا کافی کھانے پینے میں دھیان رکھا، اسپیشلی رمضان میں۔ ان دونوں حضرات نے مجھے کچھ بھی گھر کے اندر کرنے نہیں دیا ہے اور پورا دھیان رکھا ہے، تو میں سجاد بندالی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی صحت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی خدمات کی قبولیت کے لیے اور ان کی طول عمر کے لیے خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم انہیں یہ سب کچھ عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ظاہر سی بات ہے دنیا میں بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، اور جتنا ہم ان کے بارے میں بیان کریں یا سنتے ہیں اتنا ہی ہمیں ایمان میں اور ہماری روح میں جان پیدا ہو جاتی ہے اگر اخلاص کے ساتھ سنتے ہیں۔ بہت بچپن میں لگ بھگ مجھے ایگزیکٹلی ایئر تو یاد نہیں ہے لیکن 83 یا 84 میں ایک نظم ہم نے مدرسے میں یاد کی تھی اور وہ ابھی تک بھی ہے الحمدللہ، اور شاید میں نے نہیں پڑھی ہے یہاں پہ۔ اس میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کافی کچھ بیان کیا گیا مختصراً، تو 5 منٹ میں اسی میں کچھ عرض کر سکتا ہوں امام حسین کے بارے میں، اور وہ سمجھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے کافی ہوگی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے جس کے پدر نے، پدر کہتے ہیں باپ، جس کے پدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا۔ کعبہ پہلے کچھ نہیں تھا، پیدا ہوئے ہیں تو قبلہ بن گیا ہے ہمارا، اور اس کو حضرت عباس نے اپنے خطبے میں بھی بیان کیا ہے جب مسجد الحرام میں آپ نے خطبہ دیا تھا۔ انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے جس کے پدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا، جس کے سپاہیوں نے کئی دن کی بھوک میں مرنے کو ایک کھیل تماشا بنا دیا، بچوں نے جس کے مار کئے کارزار میں تیغ و تبر کو منہ کا نوالا بنا دیا، بھائی نے جس کے لے کے علم جوش جنگ میں اتنا کیا بلند کے طوبہ بنا دیا، خود جس نے دوپہر میں ہمیشہ کے واسطے جنگل کو کربلا معلیٰ بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کربلا روز عاشورہ 61 ہجری سے پہلے ایک مصیبت کی جگہ تھی اور اسی لیے اس کا نام کربلا ہے۔ کرب و بلا سے کربلا، کرب کا مطلب مصیبت اور بلا آپ جانتے ہی ہیں، دونوں لفظ جو ہیں وہ مصیبت کے لیے اور پریشانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور انبیاء کا بہت سے نبیوں کا گزر ہوا وہاں سے، ولیوں کا گزر ہوا اور سب کو پریشانی ہوئی، لیکن آپ دیکھیں امام حسین کی شہادت کا یہ معجزہ کہ روز عاشورہ 61 ہجری کے بعد پھر اب وہ مصیبت کی جگہ نہیں ہے، صرف نام رہ گیا ہے کربلا، لیکن آپ اسے جنت کا ایک حصہ کہہ سکتے ہیں، آپ اسے
اگر یہ کہہ سکتے ہیں، آپ دیکھیں علامہ اقبال نے بہترین عجیب شعر کہا ہے، بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کربلا کو امام حسین نے کیسے کربلا بنا دیا۔ وہ اس شعر میں ہے کہ خود جس نے دوپہر میں ہمیشہ کے واسطے جنگل کو کربلائے معلّہ بنا دیا۔ معلّہ کا مطلب عرش کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اتنی مقدس اور بلند جگہ کہ جہاں پر کسی کی ذہنی پرواز بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو اتنی مقدس جگہ امام حسین علیہ السلام نے اسے بنا دیا قربانی دے کر۔ امام حسین کی اس قربانی سے آپ کو اور ہمیں، دیکھیے سب چیزیں بیان کرنے اور سننے کی نہیں ہوتی، اگر ہم اس سے کچھ نہ لیں اپنے لیے کوئی میسج، تو وہ سب شاید ہمارے ثواب کا تو باعث بنتا ہے لیکن ہمیں انسپائر نہیں کرتا۔ ہمارے اوپر کربلا کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ آپ دیکھیں گے ایک چیز ملتی ہے کربلا میں، نمبر 1، کربلا میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سب ہیں، معصوم بھی ہیں، غیر معصوم بھی ہیں، بہت پرانے مسلمان بھی ہیں، نئے مسلمان بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، تابعین بھی ہیں۔ تابعین کہا جاتا ہے انہیں جنہوں نے رسول کو تو نہیں دیکھا مگر رسول کے صحابیوں کو دیکھا، ان سے ملاقات کی، تو تابعین بھی ہیں، سب ہیں کربلا میں، لیکن مقصد ایک ہی ہے، اور ان کا مقصد ہے ایک دین کی خدمت۔ ان کا ہدف کیا ہے سب کا؟ مسلم ابن اوسجہ سب سے بڑے بزرگ صحابی پیغمبر اکرم کے، امام علی کے صحابی، امام حسن کے صحابی، امام حسین کے، کربلا میں شہید ہوئے امام حسین کے ساتھ، کوفے کے رہنے والے، خط لکھنے والوں میں تھے، امام حسین سے ملاقات ہو گئے کربلا میں، جب دیکھا کوفے والے پھر گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کوفے والے برے تھے، کوفے والوں کو جب دیکھا منہ پھیر لیا ہے اور جناب مسلم کی شہادت ہو گئی تو آپ کسی بھی طریقے سے کربلا پہنچ گئے اور اپنی شہادت پیش کی امام حسین کی۔ اور بہت سے آپ دیکھیں گے، بس میں زیادہ عرض نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ ایک میسیج ہمارے لیے ہے کہ مختلف سن کے چھوٹے بڑے عورت مرد سب افراد ہیں، لیکن سب کا مقصد ہے ایک، اور وہ سر بلند کرنا، دین کو اونچا رکھنا، دین کو آگے رکھنا، دین کو آگے بڑھانا۔ جب تک یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی تب تک ہم کربلا کو نہیں سمجھ پائیں گے، تب تک ہم کربلا سے کچھ نہیں لے پائیں گے۔ ہر قوم میں ہر جگہ پر ہمارے شیعہ حضرات سب اسی طریقے سے ہیں، مجلس میں اور کربلا کے تذکرے میں یہاں ایک ایج کے نہیں پاتے، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا بے ایمان ہوتے ہیں، نہیں، کم ایمان والے بھی ہوتے ہیں، زیادہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی ایسا دیکھا ہے نماز نہ پڑھنے والے بھی آتے ہیں۔ لیکن کربلا یہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ نہیں، ہم ایک ہو کر دین کو آگے بڑھائیں تب ہم کربلا والے کہلائیں گے۔ اور اگر ہم دین کے معاملے میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، ایک دین کا کام کر رہا ہے، دوسرا اسے کرٹیسائز کر رہا ہے، ایک دین کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، دوسرا اس کی ٹانگ کھینچنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کربلا کی طرف نہیں ہے، وہ کربلا کو سمجھے نہیں۔ اب اس میں عورتیں بھی مرد بھی آتے کو سب ہیں، مصیبت میں سب ایک ہیں، مگر اس کے باوجود ہدف بھی سب کا ایک ہے۔ کہیں پر کوئی شکوہ نہ عورتوں کی طرف سے ملتا ہے، نہ بچوں کی طرف سے ملتا ہے، نہ صحابیوں کی طرف سے ملتا ہے، نہ اہل حرم کی طرف سے ملتا ہے۔ ایسا نہیں، جوان نہیں تھے وہاں پہ، جوان تھے، مگر شکوہ کسی کا نہیں، ان کا ہدف ایک تھا کہ ہم دین کو آگے بڑھائیں۔ تو میری گزارش آپ حضرات سے یہی ہے، نہیں ہوں میں یہاں پہ، لیکن کربلا تو ہمیشہ ہر جگہ پر ہے اور اس کا پیغام ہر جگہ پر ہے۔ میری ایک گزارش یہی ہے آپ سے کہ آپ کم سے کم حکومہ کے اندر آپ اپنے دین کو اتنا بہترین بنائیں، شیعہ اثنا عشری مذہب کو، کہ دوسری قوموں میں آپ کی مثال دی جائے، آپ کے اتحاد کی، آپ کے ایمان کی، آپ کے ریلیجس پروگرام کی، آپ کی نمازوں کی، آپ کی مجلس اور ماتم کی۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے قوموں کی طرح ان کے یہاں بھی بہت سے رسم و رواج ہوتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، تو رسم و رواج کا نام اور ریتی رواج کا نام دین نہیں ہے۔ دین ہے اسلام، دین ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ امام جعفر صادق کی حدیث بھی ہے کہ ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، تمہاری وجہ سے ہماری عزت بڑھے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ہماری ذلت ہو۔ بہت سے ہیں نا کہ یہ شیعہ ہیں، یہ تو بنک پھونکتے ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ تو بیاج کھاتے ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ تو نماز نہیں پڑھتے، یہ شیعہ ہیں، یہ تو جمعہ نہیں پڑھتے، یہ شیعہ ہیں، یہ تو ماتم میں کچھ نہیں۔ تو اگر ایسے الزامات ہمارے اوپر آئیں تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ شرم ہے پھر ہمارے لیے،
پھر ہم کربلا کو کہاں سمجھیں؟ کربلا میں برائیاں نہیں ہیں، کربلا میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں. تو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے، ہمیں لینی چاہیے اپنے اندر، اور ہم اس طریقے سے دین کو آگے بڑھائیں کہ دوسری جگہوں پر ہماری مثال دی جائے. آپ کے رمضان المبارک میں کرونا اس میں جیسا عرض کیا انہوں نے بیان کیا مرتضیٰ بھائی نے کہ کرونا کے ٹائم میں بہت سی مسجدیں بند ہو گئی خواہ نخرے کرنے کے لیے. بیماری آتی ہے ٹھیک ہے، ہم نے جتنا شریعت نے اجازت دی تھی اتنا ہم نے گیپ کر کے یا جو بھی ہیں وہ ہم نے سب کیا. الحمدللہ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا ہے. آگے بھی دعا کرتے ہیں، اور جیسا عرض کیا ہے کہ زیارت عاشورہ ایک بہترین چیز ہے. ہم نے آج ظہر میں بھی پڑھی، مغرب میں بھی پڑھی، مجلسوں میں پڑھی، ابھی بھی پڑھتے ہیں. ایک دعا ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کی جو وبا کے ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے، ہم یہاں پڑھتے تھے. تو ہم نے گزارش بھی کی کہ آؤ شریک ہو، نہیں معلوم کس کی دعا قبول ہو جائے. کوئی نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ میری ہوگی آپ کی ہوگی، کوئی نہیں، نہ معلوم کس کی دعا قبول ہو جائے. کوئی بچہ ہمارے درمیان بیٹھا رہے، معصوم بچے دیکھو نا، انہوں نے آمین کیا دیا، اللہ نہیں سنے گا. تو اس کو آگے جاری رکھیں آپ، انشاءاللہ اس وبا سے بھی محفوظ رہیں گے جیسے ابھی تک رہے ہیں، آگے بھی رہیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آخر میں بس امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کا تذکرہ. ایک کتاب میں نے پہلی عرض کیا تھا یہاں پر کہ ایک کتاب پڑھی، اور جب روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام اہل حرم سے الوداع ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ 13 مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے رخصتی دی اور اجازت دی. سب سے لی، پھر پرسنل، کبھی جناب سید سجاد سے، کبھی جناب ام کلثوم سے، کبھی اہل حرم سے، اور اس طریقے سے رخصتی لیتے ہوئے بس میں ایک رخصتی کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں آپ حضرات کی طرف، اور ہمارے دو آنسو نکل آئیں تو ہماری عبادت قبول ہو جائے. صرف 1 منٹ کے لیے جناب یوسف کی بہن نے، جب ان کے بھائی جناب یوسف کو، جناب کی ایک چھوٹی بہن تھی جو اس وقت سو رہی تھی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے بھائی یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور فوراً آنکھ کھلی، تڑپتی ہوئی پورے گھر میں اپنے بھائی کو ڈھونڈا. جب بھائی نہ ملا تو پوچھا کہ بھائی کہاں ہے؟ کہا وہ بھائیوں کے ساتھ شکار کے لیے جا رہے ہیں. میرے بابا کہاں ہیں؟ کہا بابا انہیں چھوڑنے کے لیے گئے. وہاں ایک درخت تھا، اپنے بیٹے کو الوداع کرنے کے لیے اس درخت تک جا گئے، اور جب بہن نے دیکھا کہ میرا بھائی نہیں ہے اور وہ جا رہا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، تو تاریخ کے اور مقتل کے الفاظ یہ ہیں کہ دوڑتی ہوئی گئی، اور کبھی گرتی تھی، کبھی اٹھ جاتی تھی، اور زخمی ہو گئی، پیروں میں ٹھوکریں لگی، اور ایک مرتبہ تڑپتی ہوئی گئی اس درخت تک، اور اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی ایک مرتبہ رکو، میں آپ کو دل بھر کے، جی بھر کے دیکھ لوں، اس لیے کہ میں نے بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے کہ میرے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. اور جناب یوسف کو بس بغیر پل کے جھپکائے ہوئے وہ بہن دیکھتی رہی. مگر سوچو یہ ایک رخصتی ہے، بہن کو معلوم ہے کہ میرا بھائی بھوکا نہیں ہے، میرا بھائی پیاسا نہیں ہے، میرا بھائی نرغ آدھا میں نہیں ہے، میرا بھائی ظالموں کے چنگل میں نہیں ہے، میرا بھائی پیاسا نہیں ہے، میرا بھائی مقتل میں نہیں جا رہا ہے، میرا بھائی کہیں دشمنوں میں نہیں جا رہا ہے، میرا بھائی کچھ ہی دیر کے بعد واپس بھی آ جائے گا، اسے یہ معلوم ہے. مگر اس کے باوجود صرف ایک خواب پر ایک بہن اتنا تڑپ گئی کہ گرتی پڑتی اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے آئی. مگر ہاں عزادارو، ایک رخصت ہمیں کربلا میں بھی ملتی ہے، جناب زینب ہے، حسین جیسا بھائی ہے. زینب جان نہیں ہے کہ میرا بھائی مقتل میں جا رہا ہے پھر واپس نہیں آئے گا، میرا بھائی نرغ آدھا میں جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا، میرا بھائی بھوکا بھی ہے، میرا بھائی پیاسا بھی ہے، میرے بھائی کے جسم کے اوپر بے پناہ زخم بھی ہیں، میرے بھائی نے لاشیں بھی اٹھائی ہیں، علی اکبر کا لاشا اٹھایا، عباس کے بازو اٹھائے، علی اصغر کا لاشا اٹھا کر لائے، قاسم اور محمد کی میتوں کو اٹھا کر لائے. یہ جناب زینب جانتی ہے. مقاتل نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب آخری مرتبہ امام حسین سوار ہونا چاہتے ہیں، پر جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا بھائی ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو، میں بھی آپ کو جی بھر کے دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ جب آپ مقتل میں جائیں گے پھر واپس نہیں آئیں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین.
Twalia, 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 kifo chako Huseina. Twalia, 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 madhulumu Huseina. Twalia, 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 kifo chako Huseina. Twalia, 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 madhulumu Huseina. Mahmudul Huseina, madhulumu Huseina, Mahmudul Huseina fi Karbala. Mahmudul Huseina, madhulumu Huseina, Mahmudul Huseina fi Karbala. Al-Imam Huseina kawa Karbala. وصوفياني وهو مشانقلها الإمام حسين كوا وكربلاء وصوفياني وهو مشانقلها ولنا دنياني فمجانا وجاليها مظلوم مظلوم حسيني كظلمها ولنا duniani pamoja na kuangalia madhulumu madhulumu Huseini kadhulumiwa. Salia 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 Huseina, salia 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 madhulumu Huseina. Salia 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 Huseina, salia salia akiwana kiwikale madhulumu madhulumu Huseini kadhulumiwa kawawa kikatele akiwana kiwikale madhulumu madhulumu Huseini kadhulumiwa. Salia 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 kifo chako Huseina. Salia 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 Imamu watatu tena kipenzi cha watu akupenda ojokojo ni mbona wa tabia. Imamu watatu tena kipenzi cha watu akupenda ojokojo ni mbona wa tabia. Baba yange Murtaza hakuwani mwenye ada kamwe kupenda ada. Baba yake Murtaza hakuwani mwenye ada kamwe hakupenda ada. Madhulumu salia salia kifo chako Huseina. Salia 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 madhulumu Huseina. Salia 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 salia
محمد صلى الله عليه وسلم